آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔ وہ بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی۔ وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے لیڈے، کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ اللہ، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی۔ کہنے لگے شرارت ہو جائے، یہ منع کر ہے، ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ 1 روپیہ لے رہا تھا وہ، میں بھی لوگوں میں گھساتا بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں نے اس کے ذکر کہا، میں کہ ملنگ جی اگر اب ویکھیا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں۔ اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا؟ اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نو تیری شادی نہیں ہونی ہے۔ میں کیا کھوتے، تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ایک تم ہو، چٹی داڑھی، بڑھے پا، کالے برقعے والی نظر آ جائے نا، آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے آپ چلی جائے گی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مری گئے۔ ایسا عجیب تماشا۔ وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے، آ گیا ایک لیڈا، کہنے لگا سیون اپ لاؤ، نے کہا لے آئے، نے کہا واہ کام بن گیا، وہ سیون اپ لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں پھینٹا بھی ہو جائے، انہوں نے کہا لے آئے، انہوں نے کہا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا۔ وہ سیون اپ بھی پی لی، پھینٹا بھی ڈکار گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں، وہ لے ہی آیا سیب، کیا آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں آپ کھائیں؟ کہنے لگی نہیں آپ کھائیں۔ اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح، کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپے کے پیچھے پھر رہا تھا۔ صرف برقع دیکھا چل دی۔ میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا، میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے، پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھا اور نماز پڑھ کے آ گیا۔ میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے۔ شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولنا کرتے تھے، ہاں آج کل کا ہوتا نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کچھی پڑھ کر بیٹھے ہیں۔ تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس، باتوں میں اس کو لے آیا، یہی میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے، 4 مہینے پڑھ کے آیا، وہ حساب لگا لو۔
مسائل سیکھتے نہیں، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں۔ ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں، اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں۔ یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی، اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے، اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی؟ میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی۔ سارے کام ٹیڑھی ہو گئے، نیچے 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 کو چلے آ رہے۔ آج کل وہ ٹیڈی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا، کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے۔ اب بتاؤ یہ گوشت بانٹے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور میرا موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا، پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا۔